وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 سے 257 حصہ سوم. آج کا موضوع کائنات کا واحد معبود برحق کون ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ
کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی کا مضمون ہے۔ سامعین کرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک تو یہ منشور اسلام ہے، اور پہلی آیت جو ہے وہ تعارف رب ہے، اور رب کا تعارف اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی نہ کسی ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ہمارا سر جو جھکا ہوا ہے وہ ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور اس بات کو میں آپ کے سامنے وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اور کوئی آپ کو تسلی نہیں دے رہا، کوئی ایسی جھوٹی تسلی آپ کو نہیں دے رہا کہ بھئی آپ نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے بس جنتی ہو تم، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا سر تو غیر کے سامنے جھکا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو غیر کے سامنے، ما سوی اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ عادت کافروں کی ہے، تو یہ روش ہمیں بدلنی ہوگی۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور اللہ کے سامنے اس وقت ہمارا ہمارا ذہن آمادہ ہوگا جب کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور اللہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے آیت، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلا یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور سامعین کرام، میں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ یہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور چونکہ یہ اسلام کا منشور ہے تو اس میں پہلی بات تو وہی کلمہ طیبہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات، اس بات کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور غیر اللہ ہمارا معبود ہے۔ معبود الہ کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین کے ہر کام کو، ہر اصطلاح کو، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دین کی اصطلاحات کو سمجھیں، کلمہ، اور یہ بات اگر میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ ہم دین کی بنیاد سے بھی واقف نہیں ہیں، دین کے مقصد سے واقف نہیں ہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ آپ کسی بھی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے، ان دونوں سوال، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، بڑے بڑے عہدے ہوں گے، بڑی تعلیم ہوگی ظاہری جو جھوٹی، لیکن اس سوال کے جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تمام ملک کے تمام امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں کو جمع کر لیں، اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے، معبود کا مطلب کیا ہے، اور معبود کیوں ضروری ہے، اللہ کو معبود بنانا کیوں ضروری ہے، اس بات کا جواب نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں انتہائی اہم بات ہے، اور دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ جو ہے، اور یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ حضور زیادہ باتیں تو میں نہیں یاد رکھ سکتا، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، حضور مجھے مختصر بات بتائیے کہ جس پہ میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہی بات اس کلمے کی یہی صفت ہے کہ اگر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اس پر استقامت دکھا دی، وہ جنتی ہے وہ شخص۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن زبان سے کہہ کے عمل نہ کرنا، یہ کلمے کو جھٹلانا ہے، جیسے کہ آج ہم اپنے پڑھے ہوئے کلمے کو جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری نماز جو بھی ہم پڑھتے ہیں،
تو وہ عمل یعنی وہ ایک جھوٹی نماز ہے، کیونکہ نماز کا بلاوے سے جب شروع ہوتی ہے بات تو وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہم یعنی جو عملی ہماری شہادت ہے وہ اس کے خلاف ہے اور برعکس ہے، الٹی ہے۔ ہمارا جو یعنی عمل سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ بڑا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے نہیں اپنے نفس کی مانیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، میاں بیوی کو اللہ کا حکم معلوم ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے تعلقات اپنی مرضی سے، بیوی صاحبہ بھی یہی ہیں اور شوہر میاں بھی یہی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، اور گھرانے کی سے جو بنیاد شروع ہوتی ہے وہ آخر تک جاتی ہے۔ آج کل آپ کا میڈیا پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ میڈیا جس طریقے سے بے مقصدیت اور بے پردگی، فحاشی، عریانی کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ہدایت سے کیا واسطہ ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے، یہ کون سا میڈیا ہے؟ یہ آپ کا میڈیا ہے، آپ اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں میڈیا تو دیکھیں کیا ہے، وہ پیش کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ سرخی پاؤڈر لگا کے جب خاتون اینکر آتی ہے اور وہ دوپٹہ سر سے اترا ہوا، اور آپ دیکھ لیں کس طریقے سے جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ عورت تو پردے کی چیز ہے، عورت میڈیا کی چیز نہیں ہے۔ عورتوں کی کیا مطلب، چلیں عورتوں کو تو ایک طرف رکھ دیں نا، مطلب عورتوں کا تو جو ہے وہ ہے، لیکن آپ دیکھیں میڈیا کے جو پروگرام ہیں، سارے پروگرام کوئی اس میں مقصدیت نہیں ہے، سارے دنیا داری کے ہیں اور بے مقصدیت پہ ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی طویل، لیکن آپ کے جو بھی مطلب ہے پاکستان میں یا دنیا امت مسلمہ کے جو بھی ممالک ہیں، یہ بے مقصدیت کی زندگی ہے اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام ہم نے اپنی حرکات سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن چکے ہیں۔ وہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ سورہ یعنی بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور تعارف میں پہلی بات جو ہے وہ لا الہ الا ہو ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ معبود کیوں اور کیسے۔ دیکھیں سب سے پہلے الہ کا مطلب جان لیں کہ الہ وہ ہستی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام نہیں ہے۔ اللہ کا اسم ذات جو ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن یہ الہ جو ہے یہ صفت، یعنی یہ صفت ہے۔ اب صفت یعنی یہ الہ حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے، یعنی نام الگ ہے، صفت الگ ہے۔ نام تو ایک شخص کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن صفت جو ہے، اب مثال کے طور پہ کوئی کمپاؤنڈر ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ اسے لوگ ڈاکٹر کے نام سے پکارتے ہیں، تو حقیقت میں تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، کمپاؤنڈر ہے۔ بہت سے ایسے آپ کو مل جائیں گے عطائی ڈاکٹر جو ہیں، تو وہ نام وہ اس کو لوگ ڈاکٹر کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ الہ جو ہے یہ صفت ہے، اور صفت حق بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اب الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، الہ وہ ہستی جس کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں، الہ وہ ہستی ہے جو آپ کا مقصود ہو، الہ وہ ہستی جو آپ کا محبوب ہو۔ تو اس طریقے سے یعنی الہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیں اگر مختصر میں نے تو تھوڑی سی
لمبی بات کر دی. اگر آپ کہیں کہ بھئی مختصر ہمیں بتاؤ کہ الہ کا مطلب کیا ہے. الہ وہ ہستی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، الہ وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانے، وہ آپ کا الہ ہے. بلا چون و چرا کسی کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، وہ آپ کا معبود ہے. آپ نے کیوں کہ آپ نے اس کا کہنا مانا. اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل اب الہ تو انما الہکم الہ واحد، معبود تو ایک ہے، حکم تو اسی کا ہے. کسی اور کا حکم اگر ہم نے مان لیا تو وہ ہمارا معبود بن جائے گا. مضمون بڑا دلچسپ ہے. تھوڑی سی یعنی اگر آپ کوئی خاتون خانہ ہے، سبزی کاٹ رہی ہیں اور پوچھا لگا رہی ہیں اور آپ نے یہ درس لگائے بھائی، تو برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے یہ سن لیں، توجہ ایک طرف. یا آپ نے درس لگا کے نوافل پہ کھڑی ہو گئی، چلو درس بھی ہوگا، اور ہے نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں درس یا تو سنیں یا نہ سنیں، اور اگر سننا ہے تو پھر توجہ سے سنیں، کیونکہ میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ آپ یعنی آپ کی طرف میں متوجہ ہوں اور آپ غیر کی طرف متوجہ ہیں، تو یہ بات تو بنتی نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں الہ کا مطلب، الہ وہ ہستی جس کے حکم کو آپ مان لیں. اب اگر اچھا، اب اللہ الہ کیوں ہے ہمارا اور اس میں راز کیا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی ملاقات، دیدار اور قرب کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے. مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اگر آپ نے اللہ کو پانا ہے یا اللہ کی ملاقات کی تیاری کیسے کی جائے، آپ اللہ کو الہ بنا لیں. یا اگر دوسرے الفاظ میں اگر مختصر سے بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے. اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تھوڑی سی توجہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس بات میں پوشیدہ رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگرچہ اختیار دیا تو ہے، لیکن اس کی کامیابی کے لیے طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، قرآن، اور پھر عملی طریقہ رسول کی ذات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے حکم اور حضور کے عمل کے مطابق زندگی بسر کی یا اس نمونے کو فالو کیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس نے اللہ کے حکم اور رسول کی جو اسوہ ہے اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری تو یہ برباد ہو جائے گا. دیکھیں مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو نہیں چاہتا کہ زیادہ علمی باتوں میں یا ایسی جو پیچیدار باتیں ہوتی ہیں نا تو وہ میں آپ کو کرنا نہیں چاہتا. زندگی آپ گزار رہے ہیں، آپ جو بھی ہیں زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا بیڑا پار ہے. لیکن اگر آپ اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ تباہ و برباد ہیں. یہ کھلے طور پہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے قرآنی آیات ہیں اور یعنی سارا قرآن اس کے پیچھے ہے، جو میری بات ہے اس کے پیچھے. تو اللہ معبود کیوں؟ کہ اس میں ہماری معراج ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے. اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ بس مختصر بات ہے. الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیں، اللہ کو حاکم تصور کر لیں، حکم دینے والا، اس سے ہدایات لیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، جس نے بھی ان ہدایت کا اتباع کیا تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا
اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا۔ لیکن اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ ایک یعنی دین کا ایک حکم مان لیتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں، اور دوسرے حکم سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ نیک عمل بھی مردود ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ کو آپ الہ واحد مان لیں، لیکن جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، ہمارا الہ واحد نفس ہے، جو کہ ہمارا دشمن ہے، دشمن نمبر 1 ہے۔ لیکن کیوں کہ ہم اپنی زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں، اپنے من کے مطابق ہر ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور شوہر سے ادھر ناراض ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بلا کسی شرعی عذر کی وجہ سے شوہر سے انہوں نے 3 دن ہو گئے بول چال بند کی بھی ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح شوہر اگر ناراض ہے، بیوی سے ناراض ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو وہ بھی یہی کام ہے۔ دیکھیں، ہمارا اگر آپ کہیں کہ بھئی کھلے طور پہ کہو کہ بھئی تم کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ایک تو ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو یہ ہمارا اللہ معبود ہے ہی نہیں، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، اور اس کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا معاشرہ کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، نہ تو آپ نے الہ کا معنی جانا ہے اور نہ آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا، لوگ سنیں گے، لیکن مجال ہے کہ جو کوئی اللہ کو اپنا الہ واحد بنا لے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارا ایک بنیادی ایک دھوکہ لگ گیا ہے، وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، اب ظاہر ہی ہمارا مقصود بن گیا ہے، اور جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا۔ معبود دیکھیں ہمارے ذہن کے حساب سے معبود وہ ہے جس کے سامنے ہم ماتھا ٹھیکیں، کسی اور کو ہم معبود کہہ نہیں سکتے۔ ماتھا ٹیکنا، عموماً یہ مزارات پہ لوگ جھک جاتے ہیں تو لوگ بڑے یعنی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو شرک ہے، یعنی ظاہری ماتھا اگر ٹیک لیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن بعض لوگ بڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو شرک ہے۔ اصل شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم مانیں، یہ اصل شرک ہے۔ اس کی تو بڑی تفصیل ہے، لیکن میں یہاں الہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ دیکھیں منشور اسلام ہے، اور یہ پہلی آیت جو ہے 255 نمبر، یہ تعارف رب ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ ہمارے یعنی جو وہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، کوئی اور بھی ہے جو رب ہو سکتا ہے، اور ہم نے تو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی دنیا کو مقصودوں کا معبودوں کا۔ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے کہ تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے، جس کو تم چاہتے ہو وہی تم کرو گے جس کی تمہیں چاہت ہے۔ یہ دیکھیں بڑی آسان باتیں سمجھنے کے لیے۔ مقصود، محبوب اور مطلوب، جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا محبوب ہے اور وہی آپ کو مطلوب ہے۔ دنیا اور ما فیہا اگر آپ کا مقصود ٹھہر گئی، جیسے کہ آج کل ہے، اس بات سے آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے آپ جو ہے اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ آج دیکھ لیں، پاکستان کی عام مثال میں دیتا ہوں، رشوت ہے، کرپشن ہے، مال حرام، ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ عام طور پہ یہ معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے، راشی معاشرہ ہے، اور کسی کو اس بات کا خیال تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حرام سے روکا ہے۔ مجال ہے کہ کسی کے ماتھے پہ کوئی بلا جائے۔ سارا معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے،
کیوں کہ اس کا مقصود اللہ نہیں ہے۔ جب مقصود اللہ نہیں ہے تو معبود بھی نہیں ہے، معبود بن نہیں سکتا۔ اللہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا مقصود حیات نہ بن جائے، اور مقصود حیات نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ کو محبوب نہ ہو، اور محبوب نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ کو مطلوب نہ ہو۔ اس کی ایک لمبی تشریح ہے لیکن وہ پھر کسی وقت صحیح۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک لڑی کی صورت میں ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو اگر آپ کاٹیں گے کسی کو بھی، معبود، مقصود، محبوب و مطلوب ہی آپ کا معبود ہے، اسی کے سامنے آپ سر جھکائیں گے۔ کسی چیز کو بھی آپ اگر کاٹ لیں تو وہ لڑی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مقصود، محبوب و مطلوب اور معبود، اس میں سے کسی چیز کو بھی آپ اچک لیں اور وہ درجہ کسی اور کو دے دیں تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ نہ آپ کا معبود ہوگا، نہ مقصود ہوگا، نہ محبوب ہوگا، نہ مطلوب ہوگا۔ آج دیکھ لیں عام صورتحال، اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور بنانا بھی نہیں چاہتے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم اللہ کو خالص زندگی اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، غیر کے آگے تم سر جھکاؤ گے تو شرمندگی کے علاوہ تمہیں کچھ بھی، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ بہرحال الحی القیوم، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو تعارف ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ زندہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، از خود قائم ہے اور ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، از خود زندہ ہے، زندگی میں کسی کا محتاج، یہ زندگی کسی کی مستعار نہیں ہے، کسی نے دی نہیں ہے اسے، از خود زندہ۔ اور ہماری زندگی تو مستعار ہے، ہماری جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تمام مخلوقات کی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، جب چاہے گا اس کو لپیٹ دے گا۔ مالک اور زندہ ایک ذات ہے، الحی، یہ تعارف ہے اس ذات کا۔ القیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ از خود قائم ہے اور تمام مخلوقات کو تھامنے والا ہے، سب اسی کی وجہ سے قائم ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ القیوم، وہ خود قائم بالذات ہے، وہ اپنی ذات کے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، سنبھالے ہوا ہے، القیوم۔ پھر اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پہ کوئی نہ، اس کو نہ یعنی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ تھکتا نہیں ہے۔ اور بہرحال اس کی تو آگے وہ آئے گی، ولا یعودہ حفظہما پہ بات کریں گے، لیکن اس میں یہ صفت یہ ہے، دیکھیں ہم تو انسان محتاج ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ جو ہے جو مخلوقات ہیں ہماری، جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے آرام ہے، کبھی ان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، کبھی نیند آتی ہے۔ اور اس کا ایک باطنی معنی یہ بھی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اپنی مخلوق کی حفاظت سے نہ اسے عارضی غافل ہوتا ہے نہ مستقل۔ دیکھیں اونگ جو ہے وہ آدھی نیند ہے، آدھی یعنی جسے آپ اونگ کہتے ہیں نا، پورا سویا بھی نہیں ہوتا اور مستقل وہ جاگا بھی نہیں ہوتا، اونگ اسے ہی کہتے ہیں، درمیانی حالت کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت سے نہ تو عارضی طور پہ غافل ہے،
نہ مستقل طور پہ، یعنی اس کا ایک باطنی معنی یہ بھی ہے۔ پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کا مالک ہے، وہ اسی کا ہے۔ اب یہ ایک ایسی صفت ہے سامعین کرام کہ اس کو اگر ہم غور کریں، توجہ کریں تو اس میں بہت بڑا مضمون ہے۔ مالک واحد جو ہے اس کائنات کا ایک ہے، بادشاہ حقیقی ایک ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لہو ما فی السماوات والارض۔ اب کتنا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم مالدار کے سامنے، اب مالدار جو خان خوانین ہیں ان کے چمچے ہوتے ہیں، اکثر وہ حجروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بس خان 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 کرتے رہتے ہیں۔ خان نام بھی اس کا خان خان کہتے ہیں، خان خان۔ تو اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کیا قوانین ہوں گے اور کیا ان کی جائیداد ہوگی، یعنی یہ تو ایک مستعار ہیں اور یہ مالک نہیں ہے، جو یعنی جس کے نام پہ جو بھی ہے مالک نہیں ہے، مر جائے گا تو اس کے نام سے ہٹ جائے گی، ملکیت ہٹ جائے گی، نہیں۔ زمین، آسمانوں اور زمین کا واحد مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس سے آپ تصور لگا لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.